ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا ہے۔ بعد اس کے کہ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے ذریعے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے ان کے ذریعے قبیلے اور کنبوں کو پھیلایا، لتعارفوا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے معزز اللہ کے نزدیک سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم حمد و ثنا میں جو آیت تلاوت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کہ خطبہ نکاح میں جو آیت تلاوت ہوتی ہے اور خطبہ جمعہ میں جو آیت تلاوت ہوتی ہے وہ یہ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اس کے خلق منہا زوجہا، پھر حوا علیہ السلام کو ان سے پیدا کیا۔ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس سے کئی مرد اور کئی عورتوں کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، بھیجا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بچو۔ ان اللہ علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ حاضرین دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ رشتہ داری، ریلیشنز، آپسی تعلقات جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب رشتہ داری کو نبھاتا ہے، ہمارے گھریلو جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں اس کو نبھاتا ہے، اس کو اپناتا ہے تو بڑے چین سے اطمینان سے ہوتا ہے۔ اور کیونکہ وہ خوشی میں، غم میں، رشتہ داریاں بیمار ہو جائے، پریشانیوں میں جب رشتہ دار آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور جب یہ رشتہ دار ہم سے بچھڑ جائے، دور ہو جائے، ہمیں پلٹ کر نہ دیکھے تو یہ ہمارے لیے ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں جیتے تو صحیح ہیں، ہم دنیا میں جیتے تو صحیح ہیں، بلکہ نام کے لیے ہم جیتے ہیں، نیم سیک کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا۔ رشتہ دار اگر ہم سے کٹ جائے تو اسی طریقے سے آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ صلہ رحمی اور رشتہ داری۔ مومنین کی صفت اللہ نے قرآن مجید میں سورہ رعد میں یہ بتلایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ مومنین تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کا انہیں حکم دیا ہوتا ہے، جس رشتہ داری کو جوڑنے کا، جس رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے، اس کو وہ نبھاتے ہیں۔ یخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے اور اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اچھے ہنسی خوشی ماحول کو تباہ و برباد کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ اللہ کیا کہتے ہیں سورہ محمد میں، تم لوگوں سے یہی امید ہے، منافقین مشرکین اس سے کافروں سے مخاطب ہو کر اللہ کہتے ہیں تم لوگوں سے تو یہی امید ہے، تمہارا کام ہے ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد برپا کرتے ہو، وتقطعوا ارحامکم، ہنسی خوشی ماحول کو، رشتہ داریوں کو تم توڑنے والے ہو،
وتقطعوا أرحامكم اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی لعنتیں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت عطا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں پیغام سنائیے دین کا، دعوت دین کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے سارے اپنے قبیلے کنبے والوں سے الگ الگ طور پر، یا معشر قریش، یا معشر بنی کعب، یا معشر بنی عبد مناف، الگ الگ اپنی بیٹی یا فاطمہ، الگ الگ سب سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، واللہ انی ما املک من اللہ شیئا، قسم اللہ کی قسم ہے کہ میں کل قیامت کے دن تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں، کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، الا ان لکم رحیما۔ اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سوائے دنیا میں میں تمہاری ساتھ رشتہ داری ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کروں گا، جتنا ہو سکے میں اچھی سے اچھی رشتہ داری تم سے نبھاؤں گا۔ وہاں پر سب لوگ موجود تھے، کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رشتہ دار تھے، آپ کے دشمن بھی آپ کے وہاں پر موجود تھے، آپ کے جانی دشمن بھی موجود تھے، ان سے آپ یہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں الا ان لکم رحیما، دنیاوی معاملات میں میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اچھی رشتہ داری نبھاؤں گا۔ رشتہ داری کو قائم رکھنا یہ دخول جنت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت میں داخل کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں تم سلام کو عام کرو، اے لوگوں تم سلام کو عام کرو، رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داریوں کو جوڑو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب سارے لوگ سوتے رہتے ہیں تم تہجد میں رات میں اٹھ کر نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے تین چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے، رشتہ داری کو جوڑ دیا گیا کہ رشتہ داری کو اپناؤ، اس کے فوراً بعد کہہ رہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سلام رشتہ داری سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، آپ سلام کریں گے تو آپ کے دلوں کے دروازے کھلیں گے، آپ کے دلوں کے دروازے کھلیں گے۔ کئی سال ہو جاتے ہیں ہمارے سلام تک نہیں ہوتا، سامنے سے گزرتا ہے بھائی، سگا بھائی، کوئی باپ سے، کوئی رشتہ داروں سے، پھوپھو ماموں چاچا خالہ، کوئی رشتہ داری ہے نہیں اپنے، بس ایک رٹ لگائے کہ بھائی میں حق میں ہوں، سب گمراہ ہے، بس میں سب صحیح، رشتہ داری کا کچھ خیال ہی نہیں ہے، سلام تک نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں سلام کو جوڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تم رشتہ داری کو جوڑو، اس کے فوراً بعد کہا گیا کہ تم کھانا کھلاؤ، بلاؤ رشتہ داروں کو، کھانا کھلاؤ، بلا کر انہیں دلی محبت کی کیفیت جاگے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع رحم، کہ وہ شخص جنت میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ متفق بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ یہ فضیلت دیکھیے کہ رشتہ داری کو آپ اگر اپنائیں گے، فضیلت دیکھیے۔ آئیے حدیث پڑھتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں جس شخص کو یہ پسند ہے، یہ چاہتا ہے کوئی شخص
کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے روزی میں، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور اس کے عمر میں وہ برکت چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو قائم کرے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، بخاری کی روایت. دوسری روایت میں وَيَدْفَعُ عَنْهُ سُوءَ الْمَيْتَةِ، کہ اس شخص سے جو رشتہ داریوں کو قائم کرتا ہے، لوگوں میں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا شخص بری موت سے بچا لیا جاتا ہے. اور جو شخص ہمیشہ چاہتا ہے کہ بھائی بھائی الگ ہو جائے، پھوپھو سے وہ دور ہو جائے، وہ باپ سے دور ہو جائے، رشتہ داریوں کو توڑنے میں لگایا، وہ خود بھی رشتہ داریوں سے کاٹتا ہے اور دوسروں کو بھی دغارے ڈالتا ہے، ایسے شخص کی موت بہت بری ہونے والی ہے. حدیث کا لفظ ہے وَيُدْفَعُ عَنْهُ سُوءُ الْمِيتَةِ، اللہ، کہ بری موت آئے گی، اس کو بری موت. اور جو قائم کرے گا محبت اور الفت، آپس ماحول میں محبت اور الفت کو قائم رکھے گا، ایسا شخص بری موت سے بچا لیا جائے گا. اور یاد رکھیے، دو گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دنیا میں ہی اللہ اس کی سزا دے دیتا ہے. دو گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے. لَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. ایک ہے ظلم اور دوسرا ہے رشتہ داریوں کو کاٹنا. دوسری روایت میں حقوق الوالدین، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کا بھی حال یہی ہونے والا ہے. اس لیے کہ رشتہ داریاں میں سب سے پہلے حسن مستحق، یعنی حسن سلوک کے کون مستحق ہے رشتہ داریوں میں؟ والدین ہیں. تو ظلم پہلا، دوسرا ہے رشتہ داریوں کو کاٹنا، اور اس میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ نافرمانی، والدین کے ساتھ نافرمانی. تو جب تک دنیا میں ان دو چیزوں کی اس کو سزا نہیں ملتی، اس کی موت نہیں ہے. صاف صاف حدیث کا لفظ ہے، دنیا میں ہی اس کو سزا ہے. اللہم احفظنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تم اپنے نسب کو، اپنے رشتہ داریوں کو پہچانو، اپنے رشتہ داریوں کو جانو کہ بھائی ددیالی رشتہ دار کون کون ہے، پھوپھی خالہ کون ہے معلوم کرو، ننیالی رشتہ دار کون ہے معلوم کرو، سسرالی رشتہ دار کون ہے معلوم کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے تم اپنے رشتہ داریوں کو قائم کر سکتے ہو. رشتہ داریوں کو قائم کرنا یہ آپسی محبت کا ایک بہت بڑا سبب ہے. دوسری چیز بتلائی گئی مسرات فی المال، اگر مال میں اپنے اضافہ چاہتے ہو، اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہو تو رشتہ داریوں کو قائم رکھو، رشتہ داریوں کو قائم رکھو. اور اس کے بعد کہا منسعۃ فی الاثر، ترمذی کی روایت ہے کہ اپنے عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے رشتہ داریوں کو قائم رکھنا. اس کے بعد سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین اگر تمہیں مجبور کرے کہ وہ شرک میں مبتلا، تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، تم غیر دین پر چلو، تو اس وقت ان کی بات نہیں سننی. فَلَا تُطِعْهُمَا، دین کے معاملے میں نہیں سننا ہے، ان کی اطاعت مت کرو. لیکن یہاں پر دیکھیے حسن سلوک کا کیا لیول بتایا اللہ تعالیٰ نے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، دنیاوی معاملات میں ان سے حسن سلوک کرتے رہو. انہیں کوئی پریشانی ہے ان کے لیے مالی مدد کرو، ان کی مدد کرو، ان کی عادت بیمار ہے ان کے لیے دوائی لا کر دیو، پریشان حال ان کی مدد کرو، دنیاوی لحاظ سے ان کی مدد کرو لیکن دینی لحاظ سے نہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ماں آئی ہوئی ہے اور وہ کافر ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. اور جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو قائم کیا تھا تو رشتہ داری نے کہا
من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو رشتہ داری کو قائم کرے گا، جو رشتہ داری کو قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو جوڑ کر رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ جڑ کر رہے گا. اور جو رشتہ داری کو توڑے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو توڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کے کچھ اسباب کیا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے پاس آنا جانا. ہمارے پاس یہ ماحول بہت کم ہو چکا ہے. لمبے لمبے عرصے گزر جاتے ہیں کہ ہم ہمارے بھائی کے گھر کو نہیں جاتا، بھائی بہن کے گھر کو نہیں جاتا. تھوڑی بہت کچھ ناچاخیاں نا اتفاقیاں ہو جاتی ہے اور ہم اس کو دل میں رکھ کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے. واللہ کہتا ہوں آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ ایسے ایسے خبریں بھی ہم نے سنی ہیں کہ اتنی نا اتفاقیاں، سگا بھائی سگا سگی بہن، رشتہ داریاں، پھوپھو چاچا سے ملنا نہیں، ان سے ملنا نہیں. کیا بزی ہے یا پھر کچھ تھوڑا بہت نا اتفاقیاں ہو جائے مال کے لیے سچے وہ سمجھے ملنا ہی نہیں. یہاں تک کہ یہ بھی سنا ہم نے کہ جب ان کی موت ہوتی ہے، ان کی جب جنازہ ان کا نکل کر آتا ہے، جب جا کر ان سے ملتے ہیں. ان کا جنازہ جب گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جب ان کو گھر کو جانے کی توفیق ہوتی ہے. کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. ابن باز رحمہ اللہ نے کہا اگر رشتہ دار دور ہے، یعنی دور ہے، دور ممالک میں ہے، تو اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے فون کی. تم فون کر کر ان سے بات کرو، ان سے فون کر کر دریافت کر لو، خیر خیریت پوچھ لو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، رشتہ داریوں کو قائم کرو. دوسری چیز بتایا، رشتہ داروں کے لیے بیمار ہو، رشتہ دار اگر بیمار ہو تو عیادت کرو. یہ رشتہ داری میں وزن پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر رشتہ دار بیمار ہے تو آپ جائیے ان کے گھر، عیادت کے لیے جائیے، کچھ دوائی وغیرہ کچھ جو بھی ہو سکے جا کر ملیے، ملاقات کریے، بیٹھیے، وقت نکالیے، رشتہ داریوں کو اہمیت دیجیے. اور رشتہ داروں کو ہدیہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تہادو تحابو، کہ تم آپس میں ہدیہ دو گے تو آپس میں دل میں محبت پیدا ہوگی. اگر کچھ نفرتیں ہو بھی گئی تو اپنے بھائیوں سے جا کر گلے لگ جاؤ، انہیں جا کر کچھ ہدیہ دو. ہو جاتی ہے غلطی، کیا کرتے ہیں ہم، فطرت انسان ہیں، ہم انسان ہیں، مانتے ہیں ہم انسان ہیں، لیکن فطرت میں ہم کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ جو غلطی کو سوچے بھائی میں کیا غلط کر دیا، میں غلط کر دیا، میرے بھائی سے میں ایسا غلط کر دیا، میرے مومن بھائی کے ساتھ میں نے غلط کر دیا، میری ماں، میرے باپ، میرے بھائی، میرے چاچا، میرے پھوپھو، میرے خالہ، دادا دادی، نانا نانی، یہ تمام رشتہ دار کیا ہی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ دور ہیں آپ لوگوں سے، آج ہی جا کر ان سے مل لیجیے، دلوں کو صاف کر لیجیے، جا کر ہدیہ دیجیے، ملاقات کر لیجیے، گلے لگا لیجیے. اگر غریب ہو، رشتہ دار اگر غریب ہو تو صدقہ و زکوٰۃ دے، ان کی مدد کرے. آج ہمارا تو یہ معمول ہے بھائی، یہ تلخ حقیقت ہے. دوسری دنیا تمام کے دوسرے جگہ ایسا خرچ کرتے ہیں، ہم دوستوں میں فل پیسے اڑاتے ہیں، فل پیسے اڑاتے ہیں. گھر میں جب ماں باپ پوچھتے ہیں تو 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے، بیوی پوچھتی ہے تو گھر میں 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے نہیں. بیچاری بہن پریشان ہے، علاج بیمار میں پریشان، دوائی کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، اور ہمارا بھائی جا رہا ہے عیش پرستی میں پیسے اڑا رہا ہے. مدد کیجیے بہن کی. شادی میں بہن کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، آپ جا کر اس کی مدد کیجیے. عید کی خوشیاں ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ان کی جا کے مدد کیجیے. آپ کے رشتہ داروں میں کئی مل جائیں گے. آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو ان کی مال کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجیے. اور بس یہ نہیں، یہاں پر فضیلت دیکھیے، آپ دوسروں کو اگر رشتہ داروں کے علاوہ دوسروں کو دیں گے تو صرف ایک ہی اجر ہے، صرف ایک ہی اجر ہے، وہ صدقے کا اجر ہے. اور اگر آپ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ و صدقات وغیرہ دیتے ہیں تو 2 اجر ہے، 2 اجر ہے. کہا کہ ایک صدقے کا اجر ہے اور ایک رشتہ داری کا اجر ہے. رشتہ داری کو نبھانے کے لیے آپ نے ان کی مدد کی ہے. دنیا جہاں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، بیچارے کون پریشان حال ہے، ہمارے کچھ فرصت ہی نہیں. اب یہ ایک بات ہے، اہم بات ہے، حدیث میں دیکھیے بات صحیح ہے، ترغیب کی روایت ہے. افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح،
سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ آدمی اپنے اس رشتہ دار پر صدقہ کرے، اس رشتہ دار کو یعنی مالی مدد کرے جو آپ کے تعلق سے دل میں دشمنی رکھتا ہو، جو آپ کے تعلق سے دل میں دشمنی رکھتا ہو، کہ آپ سے دشمن ہے، وہ آپ کا حسد کرتا ہے، حاسد ہے آپ کا، ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم جا کر اس کو جا کر تم کیا بولتے ہیں، افضل صدقہ ہے اس کو جا کر خیرات دو، صدقہ دو، اس کی مدد کرو۔ آج کل کہاں ہے، بس آج انا میں ہی صحیح، دوسرا سب کچھ بھی ہو جائے، میں ہی صحیح، میری بات صحیح، دوسرا کچھ بھی ہو جائے۔ بھائی آپ کا رشتہ چاچا سے، ماموں سے، خالہ سے، پھوپھی زاد، جو بھی ہو، آپ رشتہ داریوں کو توڑیں گے تو کل قیامت کے دن بھی آپ ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ جو رشتہ دار گمراہ ہے ان کی اصلاح اور ہدایت کی فکر رہنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کر، کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے کس کے حکم دیا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اپنے رشتہ دار کوئی گمراہ ہے، بدعتی ہے، مشرک ہے، تو ان کے دل کو اس طریقے سے کہ تم گمراہ ہو، تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ تعلقات کو ختم کریں گے تو اصلاح کون کرے گا بتائیے؟ آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو قریب کیجیے، اگرچہ کہ وہ بدعتی ہیں، اگرچہ کہ وہ مشرک ہیں، انہیں قریب کیجیے، ان سے دل سے لگائیے، ان کو سمجھائیے، انہیں توحید کا پیغام سمجھائیے۔ اگر آپ ان سے کٹ کر رہیں گے تو انہیں کوئی جہنم کی آگ سے ان کے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ہیں جو ان کو اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دین توحید کی امانت ہے تو آپ جا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو صحیح بات بتا سکتے ہیں، آپ جا کر، آپ کے اندر وہ طاقت ہے۔ لیکن ہم سب، ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم سب دور رہنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں صحیح ہوں، آپ بدعتی ہیں، آپ ہٹ جائیے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، کافر سے کافر بھائیوں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دور میں دیکھیں کافر لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ماحول ہوتا تھا، کیا رشتہ داری رہتی تھی۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا کے ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے واسطے، ابو طالب آپ کے چچا، وہ تو اسلام پر بھی نہیں تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے رشتہ داروں کو قریب کرے، دل سے لگائے اور ان کی اصلاح کرے، انہیں سخت جملے نہ کہیں۔ آپ کے سخت جملے سے کیا پتا کہ آپ وہ ہدایت پر آنے والے ہوں گے لیکن وہ دور ہو جائیں گے، الخالۃ بمنزلۃ الام، یہ خالہ ماں کا درجہ رکھنے والی ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اے اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس لیے کہ خالہ ماں کے درجے کے برابر ہے۔ تم جا کر اپنے خالہ کی یعنی ان کی حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ عم الرجل سن ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چچا، تایا، یہ باپ کے درجے کے ہوتے ہیں، باپ کے درجے کے ہوتے ہیں، لہذا ان کا احترام کیجیے۔ اور جو چچا ہوتے ہیں اور جو تایا ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بھتیجوں سے شفقت کا معاملہ کریں، اپنے بھتیجوں سے، اپنے بچوں سے، بھائی کے بچوں سے شفقت کا معاملہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باپ کا درجہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باپ کا درجہ دیا ہے۔ لیس الواصل بالمکافئ، بدلے کی رشتہ داری نہیں ہونا۔ ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میں رشتہ داری کو جوڑنے والا ہوں، بولتا ہے کہ میں رشتہ داری کو جوڑنے والا ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نہیں ہوتے نا قریب ہمارے سے، انہوں ہمارے سے آ کے نہیں ملتے، ہم کہیں کو جا کے ملنا، انہوں ہمارے سے نہیں آتے، ہم کہیں کو جانا۔ یہ ہماری انا ہے، آج کی تلخ حقیقت ہے معاشرے کی۔
انہوں آ کے ملیں گے تو ہم ملیں گے. آپ کون ہوتے بھائی؟ آپ بہت بڑے. ارے اللہ کے بندے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ دونوں میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر سلام کرے اور اپنے دل کو صاف کرے. من تواضع للہ رفعہ جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا اللہ تعالیٰ آپ کسی بندے کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی عزت کو بلند کرتا ہے, گھٹاتا نہیں. یا پھر آپ جا کر معافی مانگتے ہیں کسی بندے سے, بھائی مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی تھی, مسئلہ جو بھی ہے رفع دفع کر دو, اس سے آپ کی عزت نہیں گھٹتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کہتے ہیں الا عزا آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا, گھٹا کر کچھ گھٹاؤ کچھ نہیں ہوگا. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عفم میں وہ شامل ہو گئے تھے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان بانا گیا تھا واقعہ عفم میں, تو اس وقت کچھ مسلمان بھی کیا ہے شامل ہو گئے تھے. اس میں حضرت مستح بھی تھے. حضرت مستح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. تو آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں حضرت مستح کو کیا ہے کچھ اب صدقہ خیرات اب نہیں دوں گا, ان کا نفقہ بند کر دوں گا. آپ کے خالہ زاد بھائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. کہا اللہ تعالیٰ نے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, اے ابو بکر تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اس کو معاف کر دو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم کیا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنے پھر سے نفقہ جاری کر دیا, خرچہ اپنے خالہ زاد بھائی کا جاری کر دیا. ایک حدیث, ایک اہم حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غور سے سنیے, کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ, بے شک میرے لیے رشتہ دار ہے, میرے رشتہ دار جو ہے اصلهم ويقطعوني, میں ان کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں, توڑ دیتے ہیں رشتہ داری. صحابی آ کر پوچھے, بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ, اور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرتا ہوں, وہ ہمیشہ میرے ساتھ برا کرتے. وَأَحْلَمُ عَنْهُ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ, اور میں انہیں ہمیشہ ان کی غلطیوں پر معاف کرتے رہتا ہوں اور پھر ہمیشہ ان کو میرے ساتھ کیا ہے وہ ایسے ہی رویہ اختیار کرتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا يُسِفُّهُمُ الْمَلَّ, جس طریقے سے تم نے کہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے تو ان لوگوں کے منہ میں راکھ ہو. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ, اللہ کی جانب سے ہمیشہ اگر تم ہمیشہ اس پر قائم رہو گے, یہ رویہ تمہارا ہمیشہ برقرار رہے گا, تو فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا. ہمیشہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے بھیجے گا جب تک کہ تم اس پر یہی رویہ اختیار کرتے رہو گے. اگر وہ برا سلوک کر رہے ہیں تو آپ اچھا سلوک کریے, ایک نہ ایک دن تو ان کا دل پگھل جائے گا, ایک نہ ایک دن تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ بھائی ہم غلط تھے, ہم غلط ہیں, ہم کتنا بھی برا کر رہے ہیں لیکن وہ ہم سے اچھائی کا سلوک کر رہے ہیں, حسن معاملہ کر رہے ہیں. سب سے بڑی ایک غلطی یہ ہے کہ بدگمانی کا بہت شکار ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم والظن, بدگمانی سے بچو, فإن الظن اکذب الحدیث, اس لیے کہ یہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے, سب سے بڑی جھوٹی بات یہ بدگمانی ہے. اور ہم ہمارے سے ذہن سے سوچ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بات ایسی چھوڑ گی, انہوں ایسے ہے, لیکن مسئلہ ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں. آپ حسن زن سے کام لیجیے, اچھا گمان رکھیے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں تاکہ آپ کے تعلقات مضبوط رہ سکے. رشتہ داریوں کو قائم رہنے میں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. آخری حدیث سنا کر اپنی جگہ لیتا ہوں. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم, وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے
اور لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے کچھ میل جول نہیں رکھتا، کچھ تعلقات نہیں رکھتا اور نہ ہی ان لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ تو لوگوں کی تکلیفوں کو جو برداشت کرتا ہے وہ بہتر مومن بتلایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ہم کوتاہی جو کرتے ہیں سسرالی رشتہ داروں کے تعلق سے، ہمارے جو سسرال کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا کچھ لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے سسرالی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں کہ وہ بھی حق بنتا ہے کہ آپ کے سالے صاحب ہو جو بھی ہو، آپ کے جو ساس ہے سسر ہے جو بھی ہے، ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا بنائے، رشتہ داریوں کو قائم کرنے والا بنائے، لوگوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان محبت الفت پیدا کرنے کی اللہ توفیق دے۔ دراروں سے اللہ، نفرتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر اس عمل کے اللہ توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔